بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کے پی میں بلدیاتی انتخابات میں حکمران پارٹی کی شکست آج بھی موضوع بنی ہوئی ہے۔ آج وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے شکست کی وجوہات جاننے کے لیے محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں انہیں طلب کیا، لمبی چوڑی ملاقات ہوئی، پھر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس میں تمام تر امور سامنے لائے گئے کہ کس وجہ سے پی ٹی آئی کو کے پی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کس پارٹی نے کتنے ووٹ حاصل کیے، اور اگر کسی نے گین کیا تو اس کی وجوہات کیا تھیں، حکمران پارٹی کی شکست کی وجوہات کیا رہیں۔ معزز مہمانان بھی ہمیں اس حوالے سے جوائن کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اخوت پاکستان کے سربراہ جناب امجد ثاقب صاحب، ان سے بات کریں گے۔ پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ فریہ صاحب، آج بھی موضوع جو ہے وہ ٹاک شوز کا اور خبروں کا حکمران جماعت کی شکست ہے، اور جو تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے آ رہی ہے کہ ایک وزیر نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہوا ہے، رکن اسمبلی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہ پر پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی جو ہے مقابلے میں تھی، اور اسی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پارٹی کی تنظیم پہ جو گرفت ہے وہ بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے ڈسپلن کی بھی خلاف ورزیاں کی، اور اپنے امیدوار کے سامنے دوسرا امیدوار آزاد حیثیت سے لڑ کر اس کے ووٹ توڑتا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں لوگ ابھی تک ڈسکس نہیں کر رہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ 2002 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کل ٹوٹل کو 15 لاکھ کے قریب ووٹ 17 اضلاع میں پڑے ہیں، ٹھیک، اور اس میں سے 7.5 لاکھ کے قریب جو ہیں یہ دو ریلیجس پارٹیز کو پڑے، ریلیجس پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، ریلیجس پارٹیز، یہ بڑی پارٹیز بن کے سامنے آئی ہے کے پی میں، دو بڑی پارٹیز، یعنی 58% ووٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں مذہبی جماعتوں ہوں گے، جبکہ 40% یہ نیا اینگل ہے، بہت بڑا ہے، 2,36,000 آدھی ریلیجس آدھی سیکولر پی ٹی آئی، ٹھیک، 1,70,000 اے این پی اور 1,65,000 میں آزاد بھی سیکولر ڈال دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور ویلمنگ پیپل نے کہا کہ ہم مذہبی اس نے صورتحال میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ ٹرینڈ ہے جو 2002 میں 9/11 کے بعد ہوا تھا، ایم ایم اے کو اکثریت ملی تھی، حکومت بنائی تھی ایم ایم اے نے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ ٹرینڈ اگر کنٹینیو کرتا ہے خیبر پختونخوا میں، اور یہی ٹرینڈ اگر کنٹینیو کرتا ہے بلوچستان میں، تو دو صوبے جو کہ بارڈرنگ افغانستان ہیں وہ تو بالکل مختلف ہو گئے نا آپ سے، ٹھیک۔ تو اب اس کے اوپر ہمارے ساتھ زاہد خان صاحب ہیں، اے این پی کے سینئر رہنما ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ رول پلے کیا ہے، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے نہیں کیا تو اس لیے ہم جیت گئے ہیں۔ تو ایک تو زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ساتھ ہی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے پی کے امیر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور شروع کرتے ہیں زاہد خان صاحب سے۔ خان صاحب، یہ جو عوریہ صاحب نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں کہ جو اوور ویلمنگ جو ووٹ پڑا ہے وہ مذہبی فیکٹر کو پڑا ہے، اے این پی نے بھی پہلی کی نسبت بہت ساری جگہوں پر گین کیا ہے، اس گین کی وجوہات اور جو عوریہ صاحب نے نقطہ اٹھایا اس بارے میں ذرا بات کیجیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو اعداد و شمار پیش کی شاید وہ ابھی اس طرح کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی اس میں کچھ جو اسٹیشنز ہے اس کے آ رہی ہے، لیکن ایک بات بہرحال یہ ہوئی کہ اس وقت جمعیت علماء کو وہاں اکثریت ملی ہے، جمعہ اسلامی کو تو اس طرح کی نہیں ملی لیکن جمعیت علماء کو ملی ہے۔ تو چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ 9 سال سے وہاں برسکردار رہا ہے، اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ تو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، پریا مقبول صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو ہم تو ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، 2013 کے الیکشن دے کے، 2018 کے الیکشن دے کے کہ ہم نے کتنے شہید دیے، اور 2021 میں ابھی ہمارے جو ڈی آئی خان کا پریزیڈنٹ تھا اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھا تحصیل کا، اس کو شہید کیا گیا۔ باجوڑ میں ہماری گاڑی کے اوپر بم کا بلاسٹ ہوا، اس میں بھی ہمارے لڑکے شہید ہوئے۔ تو ہمارے تو morale ڈاؤن کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہے۔ ایک جو آپ نے بات کی، میں نے اس طریقے سے بات کی تھی کہ کل بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو کسی نے سپورٹ کیا، میں نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں راستہ ملا، اب جاہے کہ اس کو راستہ ملا
तो रास्ता किसने दिया? एस्टेब्लिशमेंट ने दिया होगा कि वो बजाते खुद वो करता है, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किलात थी। जाहिद खान साहब, मौलाना की जो पार्टी है, मौलाना भी मुकम्मल तौर पे एक रिलीजियस पार्टी मैं नहीं समझता हूँ। वो अपने पूरे के सियासत खेलते हैं। अकरम दुरानी साहब को वक्त पे दाढ़ी रखा दी जाती है और वो शानदार किस्म के आलम दीन बन के जाहिर हो जाते हैं। उनके जो कैंडिडेट हैं उनमें भी वो उस तरह का ट्रेंड नजर नहीं आता। तो मुकम्मल तौर पे एक सियासी आदमी है और वो सियासत खेलते हैं। तो क्या समझते हैं कि कोई खेला है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि मैं तो खेला है, जो सब लोग खेलते हैं हम भी खेल सकते हैं। ये देखिए, मैं तो बिल्कुल आपके साथ इस पे मुतफिक हूँ कि वो उसी तरह का मजहबी नहीं है। वो एक सियासी पार्टी उसको कह सकते हैं, उसमें मजहब का रुझान जरूर है, ज्यादा है, लेकिन है वो अब वो खुद भी कह रहे हैं। और जहाँ तक मैंने भी बात की थी और आपने इब्तिदा में भी बात की थी कि 2002 में या 2002 में जो इलेक्शन हुआ था वो MMA कैसे बन गई थी, क्या हुआ था, उस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ था और अभी वजह कि खुद के वो कहते हैं कि हमें रास्ता, वो खुद कह रहे हैं कि खलाई मखलूक ने हमें रास्ता दे दिया। तो खलाई मखलूक कौन है या कौन कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो अभी रास्ता खाली नहीं है। हमारे रास्ते में तो अभी भी रुकावटें हैं और आपने देखा कि हम अभी भी शहीद हो गए। अच्छा जाहिद साहब, हम मुश्ताक खान साहब से पूछेंगे कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो रास्ता मिल गया, जमात इस्लामी का वोट तो अच्छे लिए, लेकिन जो तहसील नाज़िम या जो आए हैं सामने ज़िले के मेयर, उसमें दो सीटें आपको मिली हैं। ओवरऑल आप अपनी केपी में इस कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? अगर आप अपना जायजा लेते हैं तो क्या आपकी कारकर्दगी अब वोटों वाइज ज्यादा हुई है या आपको कम वोट मिले? क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बात तो मैं ये बताऊं कि देखें, सियासी जमातों को ये जो खलाई मखलूक है इस गर्दान को छोड़ना चाहिए और इस तरफ देखना भी छोड़ना चाहिए। आवाम की तरफ जाएं, अपने अंदर पॉलिटिक्स जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो लाएं और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सियासी जमातों का। तो एक बात है। दूसरी बात यह कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये हुआ है सेंट्रल रीजन में और कुछ दो अजला अर्स्टवाइल फाठा के थे जिसमें ममंद और खैबर था और जनूबी अजला। ये हमारे जो इलाके हैं, ये वादी पेशावर हमारा औसत तंजीमी एक पॉकेट आता है, जबकि जनूबी अजला हमारे कमजोर तंजीमी पॉकेट हैं, JUI के मजबूत तंजीमी पॉकेट हैं। हमारे जो मजबूत तंजीमी पॉकेट है वो नदरन बेल्ट है जिसमें अपर दीर, लोअर दीर, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मलकान, शांगला, स्वात और उसके साथ मानसेरा किसी हद तक जो है वो आता है। तो उसमें दूसरे मरहले में इलेक्शन होगा। इसमें हमने 2 मेयर के सीट जीते हैं और उसके साथ जो है वो हमारे 6 ऐसे हैं जिस पे रनर अप हैं और थोड़े से वोटों से हारे हैं। हमारा मसला ये है कि हम थोड़े वोटों से हारे हैं, 6 पे रनर अप हैं। 5 ऐसे हैं कि जहां पे हमारे साथ धांधली हुई है। मसलन आप देखें बाजोड़ के एक सीट के ऊपर 17,000 वोट रिजेक्टेड हैं, जबकि जो बंदा जीता है उसके वोट 17,000 है। दूसरे पे 15,000 वोट रिजेक्टेड है। आज मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है इस्लामाबाद में इस हवाले से कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और हमारे वोट इस तरह खराब कर दिए गए हैं। इसी तरह बनू के कक्की तहसील के अंदर हमारे वोट खराब कर दिए गए हैं। पेशावर के मथुरा के अंदर हमारे इस तरह के वोट खराब कर दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। हम रिकाउंटिंग में ये जो सूरत हाल है कि 3,98,000 जमीयत और 3,18,000 जमात इस्लामी, ये 2 अगर इकट्ठे होते एक दफा MM में तो इस वक्त तो एक सीट भी किसी को ना मिलती। आप खुद सोचे ना। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि ये इलेक्शन जो है नो कॉन्फिडेंस है PTI के ऊपर, खुसूसन उनकी 8 साल सूबाई हुकूमत के ऊपर, उनके वफाकी हुकूमत के ऊपर, उनके जो पॉलिसियां हैं उनके ऊपर। लोगों ने उनसे नफरत का इजहार किया है और उनके मुकाबले में फिर दीनी जमातों की तरफ आए हैं। बिलखसूस आप देख लें कि हमने तो पहली मरतबा 2018 के बाद जमात इस्लामी के नाम और जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू से इलेक्शन लड़ाए। हमने तो अभी तराजू को इंट्रोड्यूस भी इतना नहीं किया, हमें वक्त भी नहीं मिला इतना ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद 3,18,000 वोट और उसके साथ 118 चेयरमैन, 856 जो है वो काउंसलर और उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और इंशाल्लाह 2 तो हमें मिले हैं। एक हमारा हिमायत याफ्ता है तहसील फ्रोआ के अंदर जो चेयरमैन है फखरुल्लाह महखिर, और उसके साथ इंशाल्लाह ये 5 जो डिस्प्यूटेड हैं
اور جس میں ری پول بھی ہونا ہے، اس میں بھی ہمیں ملنے کا امکان ہے. تو میں سمجھتا ہوں دینی جماعتوں کی طرف لوگ آئے ہیں، اور بالخصوص جماعت اسلامی نے ان علاقوں میں کارکردگی دکھائی ہے جو ان کے روایتی پاکٹس نہیں ہیں. وادی پشاور ہمارے روایتی پاکٹس نہیں ہے، اور جنوبی اضلاع تو بالکل نہیں ہے. لیکن جنوبی اضلاع سے ہم 2 میئر نکال گئے اور تیسرے کو ہم اپنے حمایت یافتہ نکال گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیابی ہے، اور یہ نو کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر. اچھا زاہد خان صاحب، آپ کا ظاہر بات ہے اور سچویشن تو رہتی رہی ہے، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے آپ کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے 1979 سے آڈ پالیسی چلی رہی ہے سچویشن، کوئی آج سے تو نہیں ہے. جب سے روس افغانستان میں آیا پاکستان کی پالیسیز اور طرح کی تھیں. اس کے باوجود بھی 1,70,000 ووٹ اور یہ کم بیک جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی پرفارمنس ہے یا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی بری تھی کہ لوگوں نے کہا یار جو بھی آتا اس کو 2 ووٹ دے دو؟ ہماری پارٹی کا ایک بیس ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے، آپ نے کہا کہ 70 سال میں جو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا، کسی نے بھی کوئی رعایت ہمارے سے نہیں بچی. ہمیشہ کے لیے ہمیں یا تو غدار کہا گیا یا روس کی جنگ کہا گیا. آج عمران خان نے کہہ دیا نا کہ جتنے بھی افغانستان کے ہم نے فیصلے کیے تھے یہ ہم نے خود کیے، اور یہ ہمارے اپنا قرار درتا ہے. ہم لوگ یہ بات کرتے تھے تو ہم پہ تو الزام لگتے تھے، لیکن آج عمران خان جو وزیر اعظم ہے وہ صاف ستھرے، آج جو اس نے تقریر کی اس نے تو پورا کہہ دیا کہ جس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ساری غلطیاں ہیں، ساری مستیاں ہیں، اور جو کچھ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. تو اس کو تو کوئی نہیں کہتے کہ وہ غدار ہو. ہمیں باہر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنا سیاست کرتے اور کرتے آ رہے، ہمیں اس سے نہیں ملا. ہمارا پہلے بھی یہی تھا. 2018 میں ہمارے جو مینڈیٹ تو وہ چھینا گیا، 2013 میں ہمارے مینڈیٹ چھینا گیا، اور اس سے پہلے جو ہوتا رہا، لیکن ہمیں اس طرح شہید نہیں کرتے رہے جس طرح 2013 میں ہمیں کیا یا 2018 میں کیا. اور ہمارے جو ورکرز ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے. سب پارٹی، ابھی کوئی بھی پارٹی میں الیکشن پہ اٹیکس نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کا وہ جو ایک مورال ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور لوگ پہ ڈرتے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو ووٹنگ کے لیے بھی کم جاتے ہیں، اور پھر ہمارے جو بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتے. تو میں تو ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے پلر تو ہوئی ہے، لیکن اس کا تو جو 9 سال حکومت ہے خیبر پختونخوا میں کیا، ان کے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا اس نے غرق کر دیا. کہ آپ کے خارجی پالیسی کا کیا صورتحال ہے اس وقت، آپ کا اس وقت اکانومی کی کیا صورتحال ہے. لیکن ہمارے تو اپنا ایک بیس ہے، ہمیں اس بیس پہ چلتے ہیں. زاہد خان صاحب، یہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ ذرا سا مختلف ہے، کیونکہ اس کے اندر شمالی علاقہ جات بھی آ گئے ہیں، قبائلی علاقہ جات. اور قبائلی علاقہ جات جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا ایک مختلف سٹائل رہا ہے، اگرچہ کہ وہ آپ کے ایک ہی پختون ہے سب کچھ، لیکن ان کے ہاں ظاہر بات ہے ایک چونکہ لہد کا تھا تو وہ ان کے ہاں وہ پختون بلی کیا وہ بڑی کروڈ خاص قسم کی خالص قسم کی ہے، کہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ریلیجس فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ہے. یعنی پختون تو یہ کہتا تسنگا پختانہ دی منز نہ کی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، تم یہ نہیں کہتا تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. تو ان کے ہاں تو یہ ریلیجس فیکٹر جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی اس اپنا قبائلی علاقہ جات کو ایسے کو اثر ڈالا ہے اس الیکشن کے اندر؟ دیکھیے ایک بات جان صاحب یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کیوں، دیکھیں مسلمان سب ہے، کچھ مذہب کو سیاست میں استعمال کرتے، کچھ لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ مذہب کو بالکل سیاست کے اندر نہیں لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ مذہبی پارٹیز کا تو ٹرین وہی ہوتا ہے، آواز وہی ہوتا ہے، تو وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو نئے اضلاع ہے اس میں تو دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ جو ریلیجس پارٹیز تھی وہ اگر قبائلی علاقے بھی تھی تو وہ اس کے اندر ان کے مدرسے بھی تھے، ان کے جلسے بھی کر سکتے تھے، وہ سارے باتیں کرتے تھے. لیکن ہمارے جیسے پارٹیوں کو اجازت نہیں تھی. ہمیں تو ابھی اجازت ملی. ابھی محمدی جلسے میں ہمارے بھی ایم پی ایک بیٹھا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم اندر چلے گئے ہیں، اور وہ لوگ ابھی جو سیاست میں جو پاکستانی سیاست میں آ رہے ہیں، وقت کے ساتھ وہ بھی حالات بدل جائیں گے. یہ کہ سارے لوگ جس طرح عمران خان بات کرتے ہیں کہ پختون اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، تو یہ خدا را ہمارے لیے یہ بات نہ کرے، کیونکہ کوئی بھی پختون ایسا نہیں کرے. تعلیم تو سب کو ضرورت ہے اور سب دیتے ہیں، چاہے بچیاں ہوں، چاہے بیٹے ہوں یا بچے ہوں، اس کے لیے دیتے. عمران خان تو پختونوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ جب بھی تقریر کرتا ہے وہ کہتے پختون یہی نہیں کرتے، پختون وہ نہیں کرتا ہے. پختون کس پختون نے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ بادشاہ خان بابا نے 1930 میں اسکول قائم کی تھی جس میں لڑکیاں اور لڑکے پڑھ رہے تھے. اور کون سے جو ہمارے ابھی وہ مولانا عبدالرحمان صاحب کی بات کرتے کہ وہ
बच्चियों की तालीम के खिलाफ है, तो क्या खिलाफ है वो, या जुम्मत इस्लामी बच्चियों के तालीम के खिलाफ है? तो ऐसा मसला नहीं है, ये तो बस एक स्टैंड है जो बस जिसी के साथ भी जिसके खिलाफ भी जी। आप कोई बात करें तो चलती है। जैसा हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आप दोनों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे या ले रहे हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बातचीत जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद ज़ाहिद ख़ान और मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी केपी के अमीर हैं। बात हो रही है बलदियाती इंतखाबात में मजहबी फैक्टर की। ANP ने जो गेन किया, अब अगला मरहला आने वाला है इंतखाबात का। इस मरहले के अंदर दोनों जमातों को क्या उम्मीद है, वो किस हद तक इम्प्रूव करेंगे और इन इलाकों में PTI की जो फुटिंग है उसका क्या होने वाला है? मुश्ताक खान साहब आप बताइएगा। देखें, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सेंट्रल रीजन जो था वो जिस तरह जाहिद खान साहब ने बताया, पुरानी पार्टी है नेशनल पार्टी 120 साल की, उनकी एक पॉकेट है, और सदर्न बेल्ट जो है वो JUI की पॉकेट है। जो नदर्न बेल्ट है मालाकान डिवीजन, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, मालाकान, स्वात, शांगला, और फिर इसमें मानसेरा भी आता है, बटग्राम वगैरह। इसमें हमारे बड़े मजबूत तंजीमी पॉकेट्स हैं। और 2001 में, 2005 में, 2015 में 3 बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी इन इलाकों में 1 नंबर पार्टी रही। सबसे ज्यादा इन्होंने काउंसलर्स लेकिन 2018 में तो ये आपकी जो मजबूत पॉकेट्स थी वो आपके हाथ से निकल गई थी। मैं लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ ना, लोकल बॉडीज की, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह 2001, 2005, 2015 में हम यहाँ पे नंबर 1 पार्टी रहे लोकल बॉडीज में, हम इंशाल्लाह इस लोकल बॉडीज के अंदर उसमें दोबारा अपनी इस पोजीशन को लेंगे। और लोकल बॉडीज़ का ये है कि जमात इस्लामी की जो तंजीम है वो बहुत सूट करती है लोकल बॉडीज़ के लिए। देखें, लोकल बॉडीज़ और जनरल का थोड़ा सा जो साइकी है वो मुख्तलिफ है। जनरल इलेक्शन के अंदर मीडिया का रोल है, जनरल इलेक्शन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जिसको खलाई मखलूक का जाहिद खान साहब ने। जनरल इलेक्शन में पैसे का बहुत ज़्यादा रोल है, ATM मशीनों का, पैराट्रूपर्स का, उनका भी रोल है। लोकल बॉडीज थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, ये गली कूचे का इलेक्शन है और लोग इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट उससे देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो दूसरा फेज होगा वो हमारे लिए बड़ा भरपूर होगा और इंशाल्लाह उसमें हम गैर मामूली कामयाबी अपने रवायती तंजीमी पॉकेट्स के अंदर हासिल करेंगे। जी जाहिद साहब, आपसे यही सवाल कि ये जो दूसरे मरहले के अंदर ANP की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ठीक है, जुमात इस्लामी का अपना है कि है, लेकिन उधर NP भी बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी दिल से बिलोंग करता हूँ और मुश्ताक साहब को पता है। और अभी 2018 के इलेक्शन भी हम लड़े हैं वहाँ से, इन लोगों ने भी लड़े, हमने भी लड़े। मसला ये नहीं है, उसने कहा कि जाहिद खान ने खलाई मखलूक, तो मौलाना फजल रहमान ने कहा, मैंने उसको कोट किया, मैंने कभी खलाई मखलूक की बात। सर मौलाना का कंधा बहुत बड़ा है, बंदूक रख के चलाएं जो भी चला सकते हैं। लेकिन उसने कहा तो फिर मैंने उसका अच्छा मसला जी, ये जो दूसरा मरहला है ये अभी आप देखें ना, जब नीचे जितना भी मुकाबला हुआ है या हमारे और GUI के बीच में हुआ है, जो पेशावर विली है, उसमें तकरीबन हमारे और जुमात इस्लामी हमारे और GUI के मुकाबला हुआ है। PTI वहाँ नजर नहीं आई, बहुत पीछे नजर आई, या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे और PTI का फिर हुआ, फिर वहाँ पे GUI नहीं रही। तो ऐसी है कि जहाँ अभी मलाकन डिवीजन की बात है, मलाकन डिवीजन है और हज़ारा है, तो हज़ारा में कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है, पीपल पार्टी भी वहाँ है, हम भी है और जुमात इस्लामी भी है और GUI भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये मखलूत सा होगा। जहाँ मलाकन डिवीजन के जिसमें स्वात में हमारा ज़्यादा तकरीबन लोकल बॉडीज़ का अगर पिछले इलेक्शन देखे तो उसमें नायब नाजिब हमारा था, मुस्लिम लीग का भी था और हमने जॉइन बनाया था। तो जो स्वात है वो ऐसा है कि हमारा भी अच्छा बेल्ट है, मजबूत है, जुमात इस्लामी का है। इसी तरह लोअर दीर में हमारा भी हम मजबूत है, अभी पहले इतने नहीं थे, अभी हम मजबूत है वहाँ पे, क्योंकि पीपल पार्टी की जगह जो थी वो हम ले चुके हैं। जुमात इस्लामी पीपल पार्टी का मुकाबला होता था, अभी हमारे और जुमात इस्लामी का मुकाबला। अच्छा, ये जो दूसरा मरला है, इसके अंदर पहले मरले के नताइज को देखते हुए, गलतियों से सबक सीखते हुए, क्या कोई लोकल एडजस्टमेंट का भी इम्कान है दोनों पार्टीज के दरमियान हुक्मरान पार्टी के खिलाफ?
नहीं, मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए किसी भी यहाँ पे हर एक पार्टी जो है ना हमारे सूबे में, वो हर पार्टी अपना वो बरकरार रखती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे वर्कर्स भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि अगर हमारा अगर होते भी है तो हमारा कभी पीपल पार्टी के साथ हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है। पीपल पार्टी का भी वो स्टैंड रहा भी नहीं है जिस तरह पहले था। तो हर पार्टी जुमा इस्लामी अपना कैंडिडेट खड़े करेंगे, हम अपने करेंगे। और वो ये अभी वो जो 2018 या 2013 वाला इलेक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो खलाई मखलूक जिसको कहते हैं तो दे दिया था उसने। अब मेरे ख्याल में अगर वो गैर जानिबदार रहेंगे तो बहुत मुख्तलिफ हालात होंगे। ये जो 2018 के इलेक्शन था, कि मैं अपना हल्का छोड़ के दूसरे में चला गया था, मेरे हल्के में सरजक साहब था, तो मैं चूंकि मेरा जिस हल्के में वोट था उसमें सरजक साहब खड़े थे, लेकिन मैं दूसरे में NS6 में चला गया था जहाँ पे मेरा अपना वोट भी नहीं था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर है कि वो तो PTI की वजह से तो वहाँ लोगों की गुर्बत ने कमर तोड़ दी। वहाँ आपको रोजगार नहीं है। हमारा तो वैसे बहुत गरीब सूबा है, और ऊपर से परसटक हमारे पुख्तूनों की मजाक उड़ाते हैं कि जी वहाँ पे कच्चा कोई घर ही नहीं है। पता नहीं वो कहाँ कौन से महलातों में रहते हैं, तो खुद इस्लामाबाद में रहते हैं या पिंडी में रहते हैं, तो उसको वो चीजें नजर आती है। हमारे वहाँ तो बेरोजगारी है, दवाइयाँ अस्पतालों में नहीं मिल रहे, लोग आटा खरीदने के जगह नहीं रहते हैं। आप चीनी का जो असर किया हुआ है, तो इनके पहले से सारी ये चीजें पड़ गई। जाहिद साहब और मुश्ताक साहब से सवाल करूंगा कि इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे जो इलाके हैं ऐसे जिसके अंदर खवातीन का वोट नहीं डला, कि वो तय करके जैसा जिरगा होता है कि नहीं खवातीन के वोट नहीं डलेंगे, सामने भी आए थे। इस बारे में क्या वाकई ये हकीकत है कि जो कबायली इलाका जात है हमारे उसमें खवातीन नहीं निकली उतनी तादाद के अंदर? देखिए, मैं ये अर्ज़ करूं कि अब ऐसा नहीं होता। ये जुनूबी अजला भी हमारे काफ़ी आपसे कह सकते हैं कि पसमानदा अजला हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत है उसके अंदर, और वहाँ पहले ये होता था। लेकिन इस दफ़ा इस इलेक्शन में इवन आप देखें कि मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं कि खैबर ज़िले जैसे रवायती कबायली ज़िले में भी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला है, और ख़वातीन जो हैं खुसूसन निकली हैं पोलिंग स्टेशनों के ऊपर। इसी तरह लकी मरवत के अंदर बनू के अंदर। तो मैं समझता हूं कि अब ऐसा नहीं है। दूसरे मरहले मलकान डिवीजन में भी इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ख़वातीन वोट डालेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इस चीज़ को समझती हैं, आवाम भी इस चीज़ को समझती हैं, और इंशाल्लाह ख़वातीन पहले भी निकली हैं बड़ी तादाद में, अब भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब और जाहिद खान साहब। अब अगला मरला आगे है, देखते हैं क्या करती रहती है इन जमातों की। जी, और देखो तो ट्रेंड बदल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने मजहबी फैक्टर वहाँ शुरू से था। अच्छा, इमरान खान भी था ना, इमरान खान ने बुनियादी तौर पर मजहबी फैक्टर को तालिबान स्पोर्ट्स से निकले। जो लोग ये कहते हैं ना कि भुट्टो रोटी के पूरे मकान से, वो झूठ बोलते हैं। भुट्टो 1000 साल जंग के नारे पर चला था, वरना तो रो मर गया था। वीर जालब हर चीज पे आया, सन्नाटा, बीज पे मारना आटा, कोई नहीं उठा था। 1000 साल जंग, ताशकंद की बिल्ली खेले से निकालूंगा, ये करो। इमरान खान को उन्होंने कहा था कि चूंकि PMM जो है वो आई है, इन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया है, तालिबान का। आप देखें इमरान खान ने सबसे बड़ी जो गेन की थी वो उस मार्च से की थी जो वहां लेके गया, ड्रोन हमलों के खिलाफ जो मार्च लेके, फिर ये वहां जाकर उसने धरना दिया था नेटो की सप्लाई के ऊपर, आपको याद। वो टोटल रिलीजियस मैन। अच्छा, वहां जाके इसने वहां बकिंगम पैलेस के सामने इसने वहां पर एक वो किया था जो इमरान खान ने भी रिलीजियस वोट को कैच किया। इमरान खान की बदकिस्मती क्या, आज मैंने लिखा भी कल आएगा कि इमरान खान की बदकिस्मती ये है कि इमरान खान किसी एक जगह का नहीं हो सका। इमरान खान के जो 4-5 लोग हैं, अब कल जो नुकसान इमरान खान को फवाद चौधरी ने पहुंचा दिया। अच्छा, वो कभी अगले इलेक्शन अभी पता चलेगा KP के, यानी उसने उस पूरे के पूरे रिलीजियस फैक्टर को रिग्रेसिव कहा। उसने कहा मुझे हैरत होती है ये जीत कैसे गए, ये पाकिस्तान में आ कैसे गए। यानी आप वोटर का एहतराम सबसे, यानी आप अंदाजा करें कि सबसे सेकुलर और सबसे लिबरल टाइप पीपल पार्टी थी ना, आज भी है, कभी भी इस मामलात में नहीं छेड़ती। मौलाना मौदूदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हालांकि सबसे बड़ी शख्सियत थी उसके मुकाबले में। नीचे पार्टी वाले मौलाना अनवरा बनाते थे, लेकिन ऊपर वो बात नहीं करता था। इमरान खान ने तो स्पेस ही नहीं छोड़ी साथ बैठने की, और इन लोगों ने उसको चढ़ा के ये, यानी आप जहाँ बैठे हो, खड़े हो, पूरा मजमा जो है डीजल और आप उसको मुस्कुरा रहे हो, और फिर आहिस्ता खुद भी कह रहे हो, उससे क्या होता है? ये हुआ, ये है वो ट्रेंड जो उसको उन्होंने देखा। अब वो रास्ता कोई नहीं,
اب راستہ کوئی نہیں ہے، دیکھتے ہیں اب عمران خان صاحب کے لیے دوسرے مرحلے کے اندر کیا راستہ نکلتا ہے، کیا امکانات ہیں ان جماعتوں کے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اخوت پاکستان کے سربراہ امجد ثاقب صاحب. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اخوت پاکستان کے سربراہ جناب امجد ثاقب صاحب، جنہیں حال ہی میں ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جس کو ایشیا کا نوبل پرائز کہا جاتا ہے وہ بھی ملا ان کی انسانیت کے لیے خدمات کے اعتراف میں. نئے منصوبے کیا ہیں اخوت کے، اور جو بے گھر افراد کو گھر دینے کی جو اسکیم ہے اس معاملے میں اخوت کس طریقے سے معاونت کر رہی ہے، یہ پوچھیں گے امجد ثاقب صاحب سے. السلام علیکم امجد صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا آپ نے کوئی تازہ منصوبے کے بارے میں، کہ اس وقت جو ہے اخوت کا جو اس وقت پرائم فوکس ہے وہ کیا ہے؟ جی سر، اس وقت ایک تو بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بے روزگار افراد ہیں اور اپنی محنت سے غربت سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم بغیر سود کے چھوٹے قرضے دیتے ہیں. تو ہر روز ہر منٹ 1 منٹ کے بعد ایک شخص کو قرضہ مل رہا ہے اور وہ زندگی کی اس جدوجہد میں آگے بڑھ رہا ہے. اب ہمارا دوسرا فوکس ہے کسان، کہ غریب کسان جو ہے اس کو اب دیکھیں کہ ڈی اے پی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ان پٹس کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، تو اس کو اگر وقت پر اور بغیر سود کے قرضہ مل جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا دوسرا ہے. تیسری ایک اور بہت بڑی حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت گھروں کی ایک تحریک چلائی ہے. یعنی جو لوگ گھر نہیں رکھتے ان کو گھر فراہم کیا جائے. اب تک آپ بہت سن کے خوش ہوں گے کہ تقریباً 18,000 گھر بنا چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ہم نے کوئی 600 افراد کو مزید ایک دن میں گھروں کی تعمیر کے لیے قرضے دیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس میں شوکت ترین صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، وزیر خزانہ کو. تو انہوں نے کہا کہ جو بڑے بڑے بینک ہیں وہ اپنا ان کے پاس وہ صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی کو قرضہ دے سکیں، اس کو پہچان سکیں، اس کے کاغذ بنا سکیں، اس کے کولیٹرل لے سکیں. تو وہ ہمارے جیسے اداروں کو قرضہ دیں اور ہم آگے غریب آدمی کو جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو ہمارے ساتھ 20 سال سے کام کر رہا ہے، جس کی زندگی کے شب و روز جو ہیں اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. تو یوں یہ نظام بن رہا ہے کہ حکومت کاسٹ آف کیپٹل بھی دے رہی ہے اور کاسٹ آف آپریشنز بھی دے رہی ہے، اور ان لوگوں کو انتہائی آسان شرائط کے اوپر یہ قرضے مل رہے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہی بہت بڑی ہیں، اور انہی سے اکانومی بھی بہتر ہوگی کیونکہ روزگار ملے گا اور پروڈکٹیوٹی زراعت کی بڑھے گی، اور اگر گھر بنے گے تو اس سے 70 انڈسٹریز امپروو ہوں گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے جو اربوں روپے کی رقم ان 3 شعبوں میں اگر انویسٹ کرنا شروع کر دے تو اس سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور اس سے معیشت بھی بہتر ہوگی، اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور کم از کم ان کو یہ احساس بھی تو ہوگا نا کہ ہم جو غربت کی یہ جو کشمکش اور جد و جہد ہے اس میں ہم اکیلے نہیں کھڑے، ریاست بھی ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ اپنی فصل پکنے سے پہلے ہی قرض کے اندر جکڑا ہوتا ہے، اور اس کی فصل جو ہے اونے پونے داموں جو ہے وہ چلے جاتی ہے. یہ جو صورتحال، جو مڈل مین ہے اس کو کبھی کھاد کرے، اس کی ساری فصل بکی ہوتی ہے اور وہ پہلے سے اس کو انٹروین کیسے کرنا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، یہی اولیاء صاحب، آپ سول سروس میں رہے، آپ کو پتہ ہے کہ غریب کسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ نے بالکل درست کہا. مثلا 15 نومبر سے پہلے اس نے گندم بیجنی ہے، نہ اس کے پاس لیز منی ہے، نہ اس کے پاس پانی کے لیے پیسے ہیں، نہ اس کے پاس ڈیزل ہے، نہ اس کے پاس ٹریکٹر ہے، نہ اس کے پاس پیسٹی سائیڈ ہے، نہ اس کے پاس فرٹیلائزر ہے. اب کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ سب کچھ کہاں سے لے گا؟ وہ آڑتی کے پاس جائے گا، اور آڑتی اس کو اپنی مرضی سے دے گا، مرضی کی قیمت لگائے گا، اور پھر وہ مجبور اسے کرے گا کہ جب تمہاری پروڈکٹ آئے گی تو وہ تم مجھے ہی بیچو گے اور اس کی قیمت بھی میں طے کروں گا. تو اب یہ ساری چیزیں جب وقت پر اس کو پیسہ نہیں ملا، اس نے 15 نومبر سے پہلے اپنی کھیت میں جو ہے فصل ہی نہیں بوئی، تو وہ پیداوار ہی کم ہو جاتی ہے،
تو آپ یقین کریں کہ ہم نے یہ جو قرضے دیے ان سے 18 من فی ایکڑ سے بڑھ کر وہ 40 من پہ پہنچ گیا. تو میں آپ کے توسط سے حکومت پنجاب کو یاد کروانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو اس کو انہوں نے جاری رکھنا ہے, اور اس میں 4 لاکھ کسانوں تک ہم پہنچے ہیں. تو اب یہ 4 لاکھ کسانوں کی انفرادی غربت بھی کم ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کے ملک کی, گندم جو ہے نا یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے ہی نہیں اہم ہے, ہمارے بھائی افغانستان کے لیے بھی اہم ہے. تو یہ جتنی ہم پیدا کریں گے تو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. تو کسان کی راہ نجات بغیر سود کے قرض میں ہے. ویسے تو پوری انسانیت کی نجات سود سے سود کی لعنت سے بغیر میں ہے, لیکن یہ تو جکڑ گیا ہے, اس کو نہ بینک قرضہ دیتا ہے اور نہ کوئی اس کے پاس اپنے سرمایہ ہے, اور نہ اس کو آڑتی سے اچھی شرائط پر چیزیں ملتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ 30 لاکھ کسان ہیں صرف پنجاب میں, اور اب آپ 30 لاکھ گھرانے ہیں, اگر آپ ان کو یہ قرضہ دے دیں, اور آپ یقین کریں ہم نے 18 ارب روپے کے قرضے دیے ان کو, اور 100% شرح واپسی ہے. اور یہ بھائی آپ یہ دیکھیں, اور عثمان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا مثال آپ کو ملے گی کہ غریب کسان ہے جس کی 2 ایکڑ 1.5 ایکڑ 3 ایکڑ زمین ہے, اور وہ 50,000 یا لاکھ سے 1.25 لاکھ قرضہ دیتا ہے, اور جب فصل بکتی ہے تو سب سے پہلے مسکراتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے کہ جی آپ کے پیسے. مطلب ہے یہ ایک اس سے بڑے تجربے اور کب ہوں گے اور ان کو کب ریپلیکیشن ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے کسانوں کی بات کی, بہت بڑا فیکٹر ہے خواتین کا کہ پاکستان کی آبادی میں ان کا جو تناسب ہے. خواتین کے لیے آپ نے اس پورے فنڈ میں ان قرضوں میں کتنا حصہ رکھا ہوا ہے کہ تاکہ یہ خواتین گھر بیٹھ کے جو کام کر سکتی ہیں, جیسے کاٹیج انڈسٹری 42%, اور یہ صاحب جو ہمارے قرضے ہیں وہ خواتین نے استعمال کیے ہیں. اور آپ کیا استعمال کیے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے ٹیوشن سینٹر بنائے, انہوں نے گھر میں بیٹھ کر کھانے پینے کی چیزیں بنائیں, انہوں نے گھر میں بیٹھ کر لفافے بنائے, اسٹیشنری بنائی, انہوں نے سینہ پرونا کیا, انہوں نے جوتیاں بنائیں, انہوں نے کھیس بنائے, انہوں نے چادریں بنائیں, انہوں نے کشیدہ کاری کی, اور شہروں میں انہوں نے بیوٹی پارلر کھولے. آپ دیکھیں نا یہ جو خوبصورت لوگ آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں, اس میں ان بیوٹی پارلر کا بھی حصہ ہے. انہوں نے بڑی محنت سے الحمدللہ, ہم تو حیرت. آپ یقین کیجئے میں اقبال کا شعر مجھے بڑا یاد آ رہا ہے, پھنسا ہوا ہے کہ یہ جب سرخی نظر آتی ہے بازار پہ, سرخی نظر آتی ہے سر شام, یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. یہ ان کی محنت کی کرامت ہے. ایک اور سوال یہ رہ گیا کہ تعلیمی میدان کے اندر بھی اخوت سرگرم ہے, ایک یونیورسٹی آپ لاہور میں بنا رہے تھے, اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. سر دیکھیں عثمان بھائی, الٹیمیٹ سیلویشن آف اے نیشن از ان ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے جمع کرو اور پھر کمرہ جماعت میں جاؤ. اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے, ایسا ہو سکتا نہیں ہے. آپ جن بچوں کو میٹرک ایف اے تک ٹیکنیکل پروفیشنل ٹریننگ دینا چاہیں وہ دیں. جو اعلیٰ ایجوکیشن ہے اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے. جو فیس ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں, جو نہیں ادا کر سکتے آپ انہیں کہیں کہ 10 سال کے بعد فیس ادا کرو, جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم فیس واپس کرو. تو یہ پاکستان کے بننے کا تو مقصد یہی ہے کہ ہر شخص کو بنیادی جو اس کے حقوق ملے ہیں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہر شخص نے, ہر بچے نے پڑھنا ہے, تو 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ یہ سوال میں کس سے پوچھوں؟ اور یا بھائی یہ سوال میں آپ سے پوچھوں, یہ سوال میں عثمان صاحب سے پوچھوں, یہ سوال میں اس ملک کے با اقتدار طبقوں سے پوچھوں, یہ سوال اس ملک کے دولت مندوں سے پوچھوں, اس سوال میں اس ملک کے علماء کرام اور دانشوروں سے پوچھوں, یا میں خود اپنے آپ سے پوچھوں؟ یہ 2 کروڑ بچہ پاکستان, دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے. جو بچہ اسکول نہیں جائے گا پھر وہ جو باتیں کرے گا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے اخوت کے بارے میں بتایا کہ کیا پروجیکٹس ہیں اور لوگ کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں اخوت سے. بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے جو آپ اور آپ کی ٹیم کر رہی ہے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا.
اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.